میں پاسٹر راشد آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بال قدیم سامی زبانوں کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے مالک، آقا یا شوہر۔ قدیم زمانے میں مشرق قریب بالخصوص کنعان، فینیشیا اور کارتھیج میں یہ ایک طاقتور دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں چند اہم حقائق درج ذیل ہیں۔ 1. بارش اور زرخیزی کا دیوتا۔ کنعانیوں کے عقیدے کے مطابق بال آسمان، گرج چمک اور بارش کا دیوتا تھا۔ چونکہ اس دور کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر تھا، اس لیے اسے زندگی دینے والا اور زمین کو سیراب کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ اسے اکثر ہاتھ میں بجلی کا کڑکا تھامے ہوئے دکھایا جاتا تھا۔ 2. مختلف روپ اصطلاحات۔ لفظ بال کسی ایک مخصوص دیوتا کے بجائے ایک لقب کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مختلف مقامات پر اس کے مختلف نام ملتے ہیں۔ بال فغور، بال پیور، جس کا ذکر قدیم صحائف میں ملتا ہے۔ بال زبوب، بیل زبب، فلسطینیوں کا ایک معبود، جس کا ذکر بعد میں عہد نامہ جدید میں بھی آیا۔ حدد، حداد، شام اور میسوپوٹیمیا میں اسے اکثر حدد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 3. مذہبی اور تاریخی اہمیت۔ آثار قدیمہ لبنان کے شہر بالبیک کا نام اسی دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا، جہاں آج بھی قدیم مندروں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ سامی تہذیب کارتھیج، موجودہ تیونس کے مشہور جرنیل ہینیبل کے نام کا مطلب بھی بال کا پسندیدہ یا بال کا فضل ہے۔ 4. الہامی کتب میں تذکرہ۔ قرآن مجید اور بائبل دونوں میں بال کی پرستش کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الصافات آیت 125 میں حضرت الیاس علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ذکر ہے۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت کی قومیں اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی پوجا میں مصروف تھیں۔ آئیے کنانی، کینانائٹ اور فینیشین تہذیبوں کے تناظر میں بال دیوتا کے کردار اور اس سے وابستہ داستانوں پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ 1. اوگاریت کی داستانیں یوگیریٹک ٹیکسٹس۔ شمالی شام میں واقع قدیم شہر اوگاریت سے ملنے والی مٹی کی تختیوں سے ہمیں بال کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ملتی ہیں۔ ان داستانوں میں بال کو بادلوں پر سواری کرنے والا رائڈر آف دا کلاؤڈز کہا گیا ہے۔ بال اور موت کنانی اساطیر کے مطابق بال کا مقابلہ موت، قحط اور موت کا دیوتا سے ہوتا تھا۔ جب بال شکست کھا کر زیر زمین چلا جاتا تو زمین پر قحط پڑ جاتا۔ جب وہ واپس آتا تو بارشیں ہوتیں اور زندگی لوٹ آتی۔ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے موسموں کی تبدیلی کی ایک علامتی وضاحت تھی۔ 2. فینیشی تہذیب اور سمندر پار پھیلاؤ۔ فینیشی لوگ موجودہ لبنان کے ساحلی علاقوں کے رہنے والے ماہر ملاح اور تاجر تھے۔ انہوں نے جہاں جہاں اپنی بستیاں بسائیں وہاں بیل کی پوجا کو بھی متعارف کرایا۔ کارتھیج موجودہ تیونس میں فینیشیوں نے ایک عظیم سلطنت قائم کی جہاں بیل کو بیل ہمون، بال ہیمون کے نام سے پوجا جاتا تھا۔ وہاں اسے سورج اور آسمان کا سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا تھا۔ ہسپانیہ، اسپین، اندلس اور اس کے گردو نواح میں بھی بیل کے مندروں کے نشانات ملتے ہیں جو فینیشی تاجروں کی وہاں موجودگی کا ثبوت ہیں۔ 3. بال کی عبادت کے طریقے۔ قدیم تاریخ دانوں جیسے ہیروڈوٹس کے مطابق بال کی عبادت کے طریقے کافی منفرد اور بعض اوقات ہولناک تھے۔ قربانیاں۔ خشک سالی یا جنگ کے موقع پر بال کو خوش کرنے کے لیے جانوروں اور بعض روایات کے مطابق انسانوں بالخصوص بچوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ مندر اور کاہن۔ بال کے مندروں میں کاہنوں کا ایک بڑا طبقہ موجود ہوتا تھا جو خاص قسم کے رقص اور رسومات کے ذریعے بارش کی دعا مانگتا تھا۔ 4. آثار قدیمہ میں بیل کا تصور۔ لبنان کے شہر بالبیک میں یونانیوں اور رومیوں نے بھی بال کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ رومیوں نے وہاں ایک عظیم الشان مندر تعمیر کیا جسے وہ جوپیٹر ہیلیوپولیٹن کہتے تھے، لیکن اصل میں یہ قدیم بال ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل تھی۔